لیکن امام حسین نے تو کبھی اپنے والد اور اپنے فادر کا ماتم نہیں منایا، امام حسین نے تو کبھی اس طریقے کی خرافاتیں نہیں کی، اور تم اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہو، تم اپنے آپ کو امام حسین کا فالوور کہتے ہو، امام حسین کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو، امام حسین کی شہادت پر تم تازیہ نکالتے ہو، امام حسین کی شہادت پر تم طرح طرح کی خرافاتیں کرتے ہو، تم اپنے آپ کو تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم امام حسین کے فالوور ہو، بلکہ غدار ہو تم امام حسین کے، غدار ہو تم رسول اللہ کے، غدار ہو تم تمام اسلام کے۔ ارے اسلام کی صورت کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اسلام کی صورت کو بالکل بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرات، یکم محرم الحرام کی ابتدا ہی سے بدعات و خرافات کی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ رسمیں تو کھانے پینے سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ رسمیں شرک و بدعات سے بھی متعلق ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، تو جہاں ایک طرف ہمیں اس مہینے کی حرمت کو بچانا ہے، تو وہیں دوسری طرف اس مہینے کے سب سے افضل اعمال میں سے ہے روزہ رکھنا۔ تو جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، جس قدر ممکن ہو سکے، اس مہینے میں 1 سے لے کر 10 محرم تک روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر 1 سے 8 تک نہ رکھ پائیں تو ایون 8، 9 اور 10 کو تو روزہ ضرور رکھیں۔ تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سنی مسلمانوں نے شیعہ کی گندی ایکٹیویٹیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے اندر بھی یہ شرک و بدعات کی رسمیں داخل کر لی ہیں، وہ بھی ماتم و عزاداری کرنے لگے ہیں، جگہ جگہ پر تعزیہ اور ماتم کرنے لگے ہیں۔ تو حضرات، آج ہمیں اس ویڈیو میں انہی لوگوں کی بدعات و خرافات کا جائزہ لینا ہے، اور ان کے سد باب کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں تاکہ ہمارا ایمان و عمل سلامت رکھ سکیں۔ حضرات، آپ دیکھیں، یکم محرم الحرام سے مجلس عزاداری قائم ہوتی ہیں جس میں ماتم کیا جاتا ہے، اور دا اسٹوری آف کربلا سے ریلیٹڈ جھوٹی اور فرضی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درپردہ گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اور شیعہ حضرات تو چاہتے یہی ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو گالی دے کر اپنا ایمان ضائع اور برباد کرے۔ خدا را میرے بھائیوں، اسلام نے مسلمانوں کو ماتم سے سختی سے منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو ماتم کرے وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا، امام بخاری اس کو اپنی کتاب صحیح البخاری میں لے کر آتے ہیں، 1297 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی جس نے منہ پیٹا اور گریبانیں چاک کی اور جاہلیت کے دور کی پکار لگائی، بے شک وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ماتم کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں، تو پھر ہم ماتم کیوں کر دیں؟ اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کی وفات پر 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے، لیکن سوگ کون سا سوگ؟ اسلامی سوگ، آپ کا خود ساختہ بنایا ہوا سوگ نہیں۔ یہ سوگ کے نام پر ماتم کرنا، سوگ کے نام پر ڈھول بجانا، سوگ کے نام پر گلی گلی تعزیہ پھروانا، سوگ کے نام پر نوحے کرنا، سوگ کے نام پر اپنے جسموں میں چھریاں گھونپنا، اور سوگ کے نام پر طرح طرح کی خرافاتیں اور بدعاتیں کرنا، میرے بھائی، نہ یہ کبھی جائز تھا، نہ جائز ہے، اور نہ کبھی جائز ہوگا۔ آپ دیکھو، ہسٹری آف اسلام کو آپ مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ تم کسی کی وفات پر ماتم کرو۔ کوئی رسپیکٹیبل شخص یا کوئی عظمت و رفعت و بلندی والا شخص اگر تمہارے سامنے فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر، اس کی میت پر تم ماتم کرو جا کر۔ تو آپ بتاؤ، ہم کس کی بات کو مانیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بات کو مانیں، یا آپ کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو مانیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا نام اسلام ہے، یا آپ کے بنائے ہوئے رسم و رواج کا نام اسلام ہے؟ آپ ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بڑے بڑے صحابہ اکرام کی وفات ہوئی، کئی بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ فار ایگزامپل، عبداللہ ابن رواحہ، جعفر ابن طیار، حمزہ ابن عبد المطلب، زید بن حارثہ، یہ 4 صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے وقت شہید ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، اس وقت ان صحابہ اکرام کی وفات ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی ماتم نہیں منایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی ڈھول نہیں بجایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہیں نوحہ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے جسموں میں چھریاں نہیں گھونپی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پھر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرتے ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانو نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے،
محرم کے دنوں میں شیعہ حضرات کس کس طریقے کی خرافاتیں کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا سنی معاشرہ بھی ان سب خرافاتوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس میں اسلام یہ جو خرافاتیں کرتے ہیں ان کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی اسلام میں نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ریفرنس ہے۔ اب آپ دیکھو، سب سے زیادہ پوائنٹیبل بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال پر کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم نہیں منایا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفات کا غم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم سے لاکھ گنا زیادہ تھا۔ چاہتے تو صحابہ اکرام بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم منا سکتے تھے۔ اب آپ دیکھو، ہسٹری آف اسلام کو مطالعہ کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو کچھ شرپسند لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، امام حسین کے سامنے شہید کر دیا، لیکن امام حسین نے تو کبھی اپنے والد اور اپنے فادر کا ماتم نہیں منایا۔ امام حسین نے تو کبھی اس طریقے کی خرافاتیں نہیں کی، اور تم اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہو، تم اپنے آپ کو امام حسین کا فالوور کہتے ہو، امام حسین کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو، امام حسین کی شہادت پر تم تعزیہ نکالتے ہو، امام حسین کی شہادت پر تم طرح طرح کی خرافاتیں کرتے ہو، تم اپنے آپ کو تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم امام حسین کے فالوور ہو، بلکہ غدار ہو تم امام حسین کے، غدار ہو تم رسول اللہ کے، غدار ہو تم تمام اسلام کے۔ ارے اسلام کی صورت کو بالکل مست کر کے رکھ دیا ہے، اسلام کی صورت کو بالکل بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھو، کوئی غیر مسلم اگر اسلام لانا چاہے گا تو تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ کر وہ کوئی مسلمان ہونا چاہے گا؟ کبھی نہیں ہونا چاہے گا۔ کوئی بھی مسلمان اگر اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو غیر مسلم کبھی اس سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ حضرات کو ان سب کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بالکل کھلے طور پر فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یعنی جو ضربان چاک کرے اور دور جاہلیت کی پکار لگائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مسلمان اس سب خرافاتوں میں ملوث کیسے ہوئے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ 352 ہجری میں ایک گالی شیعہ، کٹر شیعہ ابن بویہ نے جو ہے ملک شام و عراق میں ماتمی لباس پہننے کا حکم دیا، کالا کپڑا پہننے کا حکم دیا، تعزیہ نکالنے کا حکم دیا، اور کیا بولتے ہیں ماتم کرنے کا حکم دیا، نوحہ کرنے کا حکم دیا، اور طرح طرح کی خرافاتوں کو کرنے کا حکم دیا، اور اس قانون کو ملک شام و عراق میں زبردستی نافذ کیا گیا، لاگو کیا گیا، اور خصوصاً سنی مسلمانوں پر اس قانون کو زبردستی نافذ کیا گیا، اور پھر بدقسمتی سے یہ قانون ہندوستان میں بھی رواج پا گیا کچھ شیعہ حکمرانوں کی وجہ سے، جو اس وقت سے چلتا آ رہا ہے 352 ہجری سے ابھی تک چلتا آ رہا ہے 2023 تک۔ تو آج کے ٹائم پر تو ہم پر کوئی شیعہ حکمران زبردستی نہیں کر رہا محرم بنانے کے لیے، آج کے ٹائم پر تو ہم پر کوئی شیعہ حکمران زبردستی نہیں کر رہا کہ تم ماتم نکالو، تم ڈھول بجاؤ، تم تعزیہ نکالو، تم ٹھیل پر تعزیہ گلی گلی پھراتے پھرو۔ میرے بھائی شرم کرو، مجھے خود شرم آتی ہے بیان کرنے میں کہ ہمارے سنی مسلمان، ہمارے اہل سنت والجماعت کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، غیر مکتبہ فکر والے لوگوں کی نظر میں ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو، جب کل حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا کہ تم ڈھول بجاتے تھے دنیا میں، ماتم کرتے تھے، تعزیہ نکالتے تھے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ تو اور امام حسین بھی اس وقت سامنے کھڑے ہوں گے، تو آپ بتاؤ کہ اس وقت آپ اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا میرے بھائی، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے شیعہ کے طریقوں کو چھوڑو اور سچے پکے مسلمان ہو جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔